وزیر خارجہ مفتاح اسماعیل پریس کانفرنس کر رہے ہیں. یہ فیصلہ کہہ دیا کہ یہ پرائز اتنے کی رہے گی، اور نہ صرف یہ ستم کیا بلکہ جو پروویژن چھوڑنا چاہیے تھا بجٹ کے اندر، اس کے اندر کوئی پروویژن نہیں تھا اور نہ ای سی سی نے پاس کیا تھا، اور آخری سمری شوکت طرین صاحب نے واپس کی تھی. تو یہ مجھ پہ ذمہ داری آئی تھی ای سی سی کے چیئرمین کے تحت کہ میں نے پھر اپریل کے پہلے دنوں میں 15 دنوں میں، جس میں 10 دن عمران خان وزیر اعظم تھے، وہ بھی پیسے ہم نے شہباز شریف کی حکومت نے دیے. بہرحال تو اب اس وقت جو صورتحال وہ یہ ہے کہ پیٹرول پہ 30 روپے کا نقصان کر رہی ہے حکومت پاکستان، جبکہ خان صاحب کا جو معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ 30 روپے نہ صرف نقصان نہیں کرے گی بلکہ 30 روپے ٹیکس لگائے گی، تو 60 روپے ہو گئے، اور اس کے اوپر پھر 17% سیل ٹیکس لگائے گی سب ملا کر. تو ان کا یہ ہے کہ 210 روپے 245 روپے پیٹرول کی پرائس ہونی چاہیے تھی خان صاحب کے معاہدے کے تحت. جو خان صاحب نے IMF سے معاہدہ کرا تھا اس کے اندر، اس کے حساب سے آج 245 روپے پیٹرول کی پرائس ہونی چاہیے تھی. ہم آج بھی اللہ کی مہربانی سے 145 روپے کی دے رہے ہیں، اور ہم پھر ایک مرتبہ یقین دلا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جتنی کوشش کر سکیں گے کریں گے، اور یہیں پہ پرائس رکھیں گے. اور اگر پرائس میں رد و بدل بھی کوئی آیا تو ہم اس کے اوپر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے، نہ پرانی جو لیوی جو خان صاحب نے 30 روپے کی کی تھی نہ وہ لگائیں گے، نہ سیل ٹیکس لگائیں گے. لیکن یہ بات بھی میں آپ کو باور کراتا چلوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی حکومت نے نقصان میں پیٹرول نہیں بیچا ہے. کوئی بھی معیشت نقصان میں پیٹرول بیچنا افورڈ نہیں کر سکتی ہے حکومت، اور ہم اس وقت 30 روپے پیٹرول پہ نقصان کر رہے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 70% پیٹرول جو ہے تقریباً ایک تخمینے کے حساب سے وہ گاڑی والے استعمال کرتے ہیں، اور 30% موٹر پیٹرول جو ہے وہ موٹر سائیکل والے استعمال کرتے ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ موٹر سائیکل جو چلاتے ہیں ہمارے بھائی، ان کے اوپر یہ بڑا بوجھ پڑے گا، اس کا 600-700 روپے مہینے کا بوجھ پڑ سکتا ہے اگر قیمتیں بڑھتی ہیں تو. لیکن گاڑی والے بہرحال بوجھ پڑے گا ان کے اوپر بھی، لیکن وہ برداشت بھی کر سکتے ہیں. یہ تو پیٹرول کی کہانی ہے کہ خان صاحب نے وعدہ کیا تھا 245 کا، وہاں پہ جا کے واشنگٹن DC میں کچھ اور بولتے ہیں، یہاں پر آ کے اسلام آباد میں کچھ اور بولتے ہیں. وہ جو ایک فرق ہے ان کی قول و فعل میں، وہ 100 روپے پر لیٹر ہے پیٹرول کے اندر. اگر آپ کو یہ زیادہ لگ رہا ہے کہ 100 روپے پر لیٹر پیٹرول کے خان صاحب کے قول و فعل میں فرق ہے، اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ خان صاحب کے قول و فعل میں ہر چیز میں ہی فرق ہوتا ہے، تو ڈیزل کے اندر یہ سٹوری یہ ہے کہ خان صاحب کی حکومت نے وعدہ یہی کیا تھا کہ ادھر بھی اس کے اوپر بھی 30 روپے ٹیکس لگائیں گے، لیوی لگائیں گے 30 روپے، اور اس کے اوپر 17% ٹیکس لگائیں گے. مگر آج حکومت پاکستان، اور پھر انہوں نے پرائس اس کی طے کر دی 144 روپے غالباً، اور جو بھی قیمتیں خریدو اس کی 144 روپے پرائس طے کر دی. وہ اس وقت $90 کی پرائس تھی تیل کی، آج تیل کی پرائس $110 کے اوپر ہے، اور ڈیزل کے اوپر حکومت پاکستان کو 1 لیٹر کے اوپر 70 روپے نقصان ہو رہا ہے. یہ حکومت اپنی جیب سے دے رہی ہے. حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں 70 سالوں میں کبھی ڈیزل پہ نقصان نہیں کیا، لیکن ہم 70 روپے ڈیزل پہ نقصان کر رہے ہیں. جو IMF کو وعدہ کیا اس حساب سے اس کے اوپر 30 روپے لیوی لگنی چاہیے تھی، تو 70 اور 30 یعنی کہ 100 روپے یہاں سے بڑھنے چاہیے، اور اس کے اوپر سیل ٹیکس لگنا چاہیے. تو 250 کے اوپر سیل ٹیکس لگا رہے ہیں، تو ڈیزل کی قیمت خان صاحب کے وعدے کے مطابق کم از کم 300 ہونی چاہیے، 295 ہونی چاہیے. تو وعدہ اگین انہوں نے واشنگٹن DC میں 295 کا کیا، یہاں پر وہ 145 کا کر دیا، حکومت کے اوپر خرچہ ڈال دیا. اب یہ بات سنیں کہ حکومت کے پاس کہاں سے پیسے آتے ہیں. حکومت کیا ہے؟ فرسٹ آف آل حکومت تو ہم سب کا کمبینیشن ہے. میں بھی حکومت ہوں، آپ بھی حکومت ہے، ہم سب کو مل کر، یعنی کہ جو بوجھ ڈالا ہے وہ پاکستان کے عوام کے اوپر ہی ڈالا ہے. جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے یا ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو مفتاح اسماعیل کی جیب میں نہیں جاتی ہے، جبکہ الزام ظاہر کوئی بات نہیں آپ پہ آنا چاہیے، یا کم ہوتی ہے تو ہماری جیب سے نہیں جا رہا ہوتا. یہ حکومت پاکستان کا خرچہ ہوتا ہے، یہ عام پاکستانیوں کا خرچہ ہوتا ہے، ان کی جیب سے جا رہا ہوتا ہے یا ان کی جیب سے آ رہا ہوتا ہے. اور کیونکہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو حکومت کو یہ قرض لینا پڑتا ہے مارکیٹوں سے. مئی کے مہینے کے اندر اس پرائس کو اگر ہم مینٹین کریں، اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے اور نہ کوئی آج کی تاریخ میں کوئی دن کچھ دنوں میں کوئی متوقع ہے، لیکن میں ایک بات، کیونکہ میں کراچی میں تھا تو میں نے کہا کہ کراچی میں ہمارے بھائیوں کو میں سمجھاتا چلوں، پھر انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی بات موقع ملے گا تو کروں گا وہاں پہ بھی، کہ جو اس مہینے کے اندر جو حجم ہے نقصان کا، حکومت پاکستان کی جیب سے جو پیسے جائیں گے 102 ارب روپیہ ہے. 102 ارب روپیہ. اب کہنا بڑا آسان ہے 102 ارب روپیہ، لیکن 102 ارب کتنا ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں. پر منتھ 102 ارب روپیہ ایک مہینے کا حجم ہے جو نقصان کا، وہ 102 ارب روپے ہے. جی 102 ارب روپے اتنے ہوتے ہیں کہ پوری حکومت چلانے کی، جو سویلین گورنمنٹ چلانے کا جو خرچہ ہے مہینے کا، وہ تقریباً 45 ارب روپیہ ہے. 45 ارب روپیہ حکومت چلانے کا خرچہ، پوری حکومت چلانے کا.
ہر منسٹری چلانے کا، سب خرچہ سویلین گورنمنٹ چلانے کا، ساری کورٹس چلانے کا، جو اسکول کا نظام چلانے کا ہے، پولیس کا نظام چلانے کا ہے، سارا خرچہ جب آپ ملاتے ہیں تو وہ 45 ارب روپیہ مہینے کا ہوتا ہے، جو ہر سال اتفاق سے PI نقصان بھی کرتی ہے۔ وہ خرچہ جو 45 ارب روپے کا حکومت چلانے کا ہے، آج ہم 102 ارب روپیہ نقصان کر رہے ہیں صرف پیٹرول پہ، یعنی کہ ہم 2.25 حکومتوں جتنا ایڈیشنل خرچہ کر رہے ہیں۔ اب ایک ٹیکس آتا ہے اور ایک ٹیکس میں ایک حکومت ہم سے چلتی نہیں ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ 3.5 حکومتیں چلاؤ اسی ٹیکس میں، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو 106 ارب روپیہ یا 102 ارب روپیہ ہم کو مارکیٹ سے بورو کرنا پڑتا ہے۔ ہم مارکیٹ سے بورو کرنا چاہتے ہیں تو اپنی مارکیٹ میں لیکوڈیٹی ٹائٹ ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے آٹونومی کے لاس کے تحت ہم اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر سکتے۔ اگر میں اسٹیٹ بینک سے ڈائریکٹ بورو کرتا تو مجھے انٹرسٹ تو لگتا، وفاقی حکومت کو انٹرسٹ لگتا، لیکن اسٹیٹ بینک میں وہ انٹرسٹ آ جاتا۔ لیکن اس سے جب اسٹیٹ بینک ہم کو لینڈ کرتی ہے، اس کا مطلب ہے ہم پیسے چھاپ رہے ہیں، وہ پیسے چھاپ دے سمجھ کو دے دیتی ہے، ایک اس طرح تشبیہ لے لیجیے۔ اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس چیزیں تو اتنی رہتی ہیں لیکن نوٹیں زیادہ ہو جاتی ہیں، تو زیادہ نوٹیں جب کم چیزوں کو جا رہی ہوتی ہیں تو اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ اگر اسٹیٹ بینک سے میں بورو کرتا ہوں، اگر اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کرتے اور دوسرے بینکنگ وغیرہ سیکٹر سے بورو کرتے ہیں تو وہاں پہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ پچھلے جو بانڈز حکومت کے بیچے ہیں وہ تقریباً 15% بانڈ بکے ہیں، جبکہ اسٹیٹ بینک بینکوں کو 12% پہ قرض دے رہی ہے، 12.5% پہ قرض دے رہی ہے، واپس قرض لے رہی ہے اس سے 15% پہ، کیونکہ مارکیٹ کے اندر ایکسپیکٹیشن ہے کہ مزید بڑھ نہ جائے انٹرسٹ ریٹ یا مزید کچھ مسائل نہ ہو جائیں۔ تو کیونکہ 106 ارب روپیہ اتنی زیادہ قیمت ہے کہ وہ اتنی زیادہ اماؤنٹ ہے کہ وہ مارکیٹ ہل جاتی ہیں، ہم کو بورو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے اور انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب حکومت یہ پیسے بورو کر لیتی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کے پاس یہ پیسے نہیں رہتے، بینکوں کے پاس یہ پیسے نہیں رہتے پرائیویٹ سیکٹر کو دینے کے لیے، تو سرمایہ کاری کی اور صنعت کاری کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایلسیاں کھولنی ہوتی ہیں، جیسے دال کی ایلسی کھولنی ہے، دودھ کی ایلسی کھولنی ہے، خوردنی تیل کی ایلسی کھولنی ہے، اس کی ایلسی کھولنے کے لوگوں کے پاس بینک کے پاس پیسے نہیں رہتے۔ جب وہ ایلسیاں نہیں کھلتی ہیں یا ایندھن کی ایلسی کھولنی ہے تو اس سے مہنگائی بڑھتی ہے، کیونکہ ایلسی نہیں کھل رہی ہے۔ اگر دالوں کی شارٹیج ہو جائے گی تو دال مہنگی ہو جائے گی، یہ سب آپ سمجھتے ہیں بات۔ جب خوردنی تیل کی شارٹیج ہو جائے گی تو خوردنی تیل مہنگا ہو جائے گا، یہ بات بھی آپ سمجھتے ہیں۔ مگر جب دوسری بڑی کمپنیوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، PSO وغیرہ کے پاس، اور وہ نہیں کر سکتے، وہ بینک ان کو ایلسی نہیں کھولتی ہے، ڈیلے کرتی ہے بینک، تو ایندھن کی شارٹیج ہو جاتی ہے، جس سے لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، فائنانس منسٹری کے پاس بھی لمیٹڈ پیسے ہوتے ہیں، اب ہر مہینے ہم کو پیسے دینے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو خان صاحب لوڈ شیڈنگ کر کے چھوڑ کے گئے ہیں، 7,500 میگا واٹ جو پاور پلانٹ بند تھے، جس میں سے 5,000 میگا واٹ پاور پلانٹ اس لیے بند تھے کہ ایندھن نہیں تھا ان کے پاس، اور 2,000 میگا واٹ اس لیے بند تھے کہ انہوں نے مرمت نہیں کروائی تھی اور صحیح وقت پہ مینٹیننس نہیں کروائی تھی۔ عموماً پاور پلانٹس کی سردیوں میں مینٹیننس ہوتی ہے جبکہ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تاکہ گرمی میں وہ چل سکے، تو خیر ان کی حکومت میں آپ کو پتہ ہے نا کہ اہلیت کو ناراض پہلے دن سے کر دیا تھا، تو اہلیت روٹ کے چلے گئی تھی، تو صرف نااہلی پہ گزر بسر تھا ان کی حکومت کا۔ تو یہ پاور پلانٹس ان کے بند تھے، اور اگر آپ اتنا پیسہ بورو کریں گے تو پھر ہم کے پاس پیسے نہیں ہوں گے منسٹری کے پاس کہ پاور کی منسٹری کو دے سکے تاکہ وہ وقت پہ ایندھن خرید سکے، پیٹرولیم منسٹری کو دے سکے تاکہ وہ وقت پہ LNG خرید سکے۔ PSO کو اس وقت جو خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں، PSO کا اکاؤنٹ ریسیویبل جو ہے، جو PSO کو قرض لینا ہے وہ 500 ارب روپیہ ہے، 500 ارب سے زیادہ ہے جس کو PSO کو دینا ہے۔ اگر PSO کو وہ نہیں ملتے پیسے تو PSO کام نہیں کر سکتی۔ خان صاحب کی حکومت نے PSO نے انرجی سیکٹری کو لکھا تھا کہ ہم اب کسی اور کمپنی کے لیے LC نہیں کھول کے تیل نہیں منگوا سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنی سکت نہیں ہے۔ SNGPL سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ جو کہ پنجاب اور KP میں گیس سپلائی کرتی ہے، اس میں 200 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان کر چکے ہیں موصوف پچھلے 3 سالوں میں، 200 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان کر چکے ہیں 3 سالوں میں۔ اس نقصان کو بھی ہم نے بھرنا ہے ابھی، ورنہ SNGPL جو ہے وہ بھی اپنی سپلائی کے اندر اس کے بھی مسئلے آ جائیں گے۔ مجھے PSO کے پیسے دینے ہیں کیونکہ ادھر بھی مسئلے آ جائیں گے، ورنہ وہ پیٹرول نہیں منگوا سکیں گے، ڈیزل نہیں منگوا سکیں گے اور کروڈ آئل نہیں منگوا سکیں گے۔ ہر جگہ پہ عمران خان کی حکومت اپنی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے مسائل چھوڑ کے گئی ہے، اور یہ بات میں بالکل نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے کہ سیریسلی مطلب اتنے مسائل چھوڑ کے گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک امریکہ نہیں ہے، یہ ملک سعودی عرب نہیں ہے، یہ ملک غریب ہے۔ ہم بھی اس ملک کو جب چھوڑ کے گئے تھے تو امیر ملک نہیں تھا لیکن ایک ترقی یافتہ ملک تھا، ترقی ہوتا ہوا ملک تھا، 6% معیشت بڑھ رہی تھی،
کوئی کانسیپٹ نہیں تھا گیس کا سرکولر ڈیٹ کا. پاور کی لوڈ شیڈنگ ضرور تھی. 1062 ارب روپے کی مئی 2018 میں پاور کی لوڈ شیڈنگ تھی بجلی کے سیکٹر کی. گیس کے سیکٹر کے اندر لوڈ شیڈنگ آپ نے سنی بھی نہیں تھی. آج گیس کے سیکٹر میں 1500 ارب روپے کی لوڈ شیڈنگ کھڑی ہے. وہ 1500 ارب روپے مجھے عمران خان لا کے دے سکتے ہیں؟ وہ 1500 ارب روپے کیا ان کے وزراء مجھے لا کے دے سکتے ہیں؟ وہ 1500 ارب روپے میں کہاں سے لاؤں گا ان کو دینے کے لیے ان کمپنیز کو جدھر عمران خان صاحب جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ چھوڑ کے گئے ہیں گیس سیکٹر کی. 1062 ارب روپیہ پاور سیکٹر کی حکومت پاکستان چھوڑ کے گئے تھے. ہم چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں. اور وہ اس وقت ہم چھوڑ کے گئے تھے. آپ دیکھیں کہ ہم نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمارے اوپر ہم سے یہ کام کروایا. یہ ہمارے لیے اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہمارے اوپر سے یہ کام کروایا کہ 12,000 میگا واٹ نواز شریف کے ہاتھ سے پاکستان میں لگوایا ہم نے 5 سال میں. انہوں نے 1 میگا واٹ نہیں لگایا اور 2600 ارب روپے سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے آج سرکولر ڈیٹ. تو وہ 2600 ارب روپے مجھے کون دے گا آج؟ مجھے وہ عمران خان صاحب دیں گے وہ 2600 ارب روپے کہ دو مجھے وہ 2600 ارب روپے اور 1500 ارب روپے گیس کا سرکولر ڈیٹ مجھے دو وہ 200 ارب روپے جو SNGPL کو آپ نقصان کرا گئے کیونکہ آپ نے LNG کو سستے داموں میں گیس کے داموں میں بیچ دیا اور آپ سے مینیج نہیں ہو سکی. آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ LNG جو ہے یہ 3000 روپے کی گیس ہے, اس کو 200 میں نہیں بیچتے کیونکہ کسی اور کے پیسے تھے, آپ نے سستی شہرت کے لیے وہ بیچ دیا. یہ مجھے کون یہ بتائے گا کہ 20% جو ہے اس وقت سوئی. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں.